یکم جون 2009 کی رات ایئر فرانس کی فلائٹ 447 جو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو سے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جا رہی تھی، اچانک لاپتہ ہو گئی۔ مسافروں نے یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری پرواز پر سوار ہیں۔ تو یہ حادثہ نہ صرف ایک ثانیہ تھا بلکہ ایویشن کی تاریخ کے سب سے پراسرار واقعات میں سے ایک بن گیا۔ کئی سالوں تک اس فلائٹ کا ملبہ اٹلانٹک اوشن کی گہرائیوں میں دفن رہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ راز بھی جو اس کی تباہی کا سبب بنے۔ آخرکار برسوں بعد جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس حادثے کی وجوہات سامنے آئیں جنہوں نے ہوا بازی کی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس واقعے کی مکمل تفصیلات میں جاتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے اس جدید اور محفوظ سمجھے جانے والے طیارے کو بھی سمندر کی گہرائی میں دفن کر دیا۔ تو ایئر فرانس کی یہ پرواز ایئر بس A330-203 طیارے پر مشتمل تھی، جو اپنے محفوظ ترین ڈیزائن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی وجہ سے مشہور تھے۔ پرواز کی روانگی مقامی وقت کے مطابق رات 7:29 پر ہوئی۔ طیارے میں کل 228 افراد سوار تھے، جن میں 216 مسافر اور 12 عملے کے ارکان شامل تھے۔ مسافروں کا تعلق مختلف ممالک سے تھا، جن میں زیادہ تر فرانسیسی اور برازیلی شہری شامل تھے۔ اس جہاز کے کاکپٹ میں 3 انتہائی تجربہ کار پائلٹ موجود تھے۔ ایک کپتان مارک ڈوبوا 58 سالہ 11,000 گھنٹے سے زائد پرواز کا تجربہ، دوسرا فرسٹ آفیسر ڈیوڈ رابرٹ 27 سالہ 6,500 گھنٹے کا تجربہ، اور تیسرا فرسٹ آفیسر پیئر سیڈرک بونون 32 سالہ 3,000 گھنٹے کا تجربہ رکھتا تھا۔ تو ظاہری طور پر ہر چیز نارمل لگ رہی تھی۔ موسم بھی روانگی کے وقت اچھا تھا، اور کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ پرواز کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے گی۔ تو پرواز کے ابتدائی 2 گھنٹے بالکل معمول کے مطابق گزرے، لیکن جیسے ہی فلائٹ اٹلانٹک اوشن کے اوپر پہنچی تو ایک شدید طوفان اس کے راستے میں آ چکا تھا۔ طوفانی بادلوں کے اندر شدید برف باری ہو رہی تھی، جو ہوائی جہازوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو اس صورتحال میں پائلٹس کے پاس 2 راستے تھے، پہلا کہ طوفان کے بیچ سے گزر جانا، اور دوسرا طوفان کو چکر دے کر کسی اور سمت سے جانا۔ لیکن حیران کن فیصلہ کیا گیا، طیارہ سیدھا طوفان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حالات قابو سے باہر ہونا شروع ہوئے۔ تو جیسے ہی طیارہ طوفانی بادلوں میں داخل ہوا، جہاز کے پیٹوٹ ٹیوبز برف سے جم گئے۔ یہ وہ سینسر ہوتے ہیں جو جہاز کی رفتار کو ناپتے ہیں۔ جب یہ جم گئے تو جہاز کے خودکار نظام نے غلط ریڈنگ دینی شروع کر دی، جس کا مطلب تھا کہ پائلٹس کو صحیح رفتار کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ آٹو پائلٹ بند ہو چکا تھا، جہاز کی سپیڈ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ شدید طوفان کے بیچ پائلٹس کو اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غلطیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو طیارے کو تباہی کی طرف لے گیا۔ تو فرسٹ آفیسر بونون، جو اس وقت جہاز اڑا رہے تھے، اچانک طیارے کو اوپر کھینچنے لگے، جبکہ عام اصول کے مطابق انہیں جہاز کو سیدھا رکھنا تھا۔ جیسے ہی طیارہ اوپر اٹھا، اس کی رفتار مزید کم ہونے لگی۔ طیارہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں سے وہ اسٹال ہو گیا، یعنی اس نے ہوا میں بلند ہونا بند کر دیا، اور طیارہ نیچے گرنے لگا۔ پائلٹس کنفیوز ہو گئے۔ اس دوران کپتان مارک ڈبوا سو رہے تھے، اور انہیں بیدار کر کے کاکپٹ میں بلایا گیا۔ جب وہ پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو فرسٹ آفیسر ڈیوڈ رابرٹ نے بار بار کہا کہ جہاز کو نیچے لے جانے کی ضرورت ہے، لیکن بونون مسلسل اسے اوپر کھینچتے رہے۔ جیسے ہی کپتان نے صورتحال سمجھی، جہاز سطح سمندر سے صرف چند سیکنڈز کے فاصلے پر تھا، اور آخری الفاظ جو کاکپٹ میں ریکارڈ ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ ہم کیا کریں۔ اور پھر ایئر فرانس فلائٹ 447 اٹلانٹک اوشن میں جا گری۔ جہاز کے غائب ہونے کے بعد فوری طور پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا، لیکن سمندر اتنا وسیع اور گہرا تھا کہ ملبہ تلاش کرنا انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ ابتدائی طور پر کچھ لاشیں اور ملبہ ملا، پھر 2011 میں جدید ترین روبوٹس اور سب مرین کی مدد سے جہاز کا بلیک باکس نکالا گیا۔
تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ حادثہ تکنیکی خرابیوں اور پائلٹس کی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ تو یہ حادثہ ایک المناک سانحہ تھا، لیکن اس سے ایویشن صنعت نے بہت کچھ سیکھا۔ آج بھی جب ایئر فرانس فلائٹ 447 کو یاد کیا جاتا ہے تو یہ ایک افسوسناک مگر سبق آموز داستان کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ باقی آپ کا اس حادثے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ مکمل طور پر پائلٹس کی غلطی تھی یا تکنیکی خرابی زیادہ ذمہ دار تھی؟ آپ اپنی رائے کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور باقی ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔